انسانی ذہن کے بہت ہی خاص افعال اور مقناطیسی پاور کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ کس طرح انسان کا ذہن ایک چیز پر توجہ دے کر ایک چیز کا نقش تیار کرتا ہے اور کس طرح اس نقش کو ادراک کی صورت میں اپنے ذہن میں ایک سیٹ بنا کر رکھ لیتا ہے۔ آخر کس طرح ایک انسان دوسرے کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی آواز سن کر ہی پہچان لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہم تو نیند میں ہوتے ہیں، اچانک سے اگر ہمارے گھر میں یا دوستوں میں سے کوئی بات کرے تو ہمیں فوراً سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا امی یا ابو بول رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم سوئے ہی نہ ہوں۔ کیا انسانی آنکھ کسی کو نہ دیکھتے ہوئے بھی لوگوں کو پہچان سکتی ہے؟ جانیے کیسے ایک انسان نے 8 فٹ کے لمبے فرد کا ادراک کیا اور کس طرح اسے پہچان لیا۔ انسان اپنے ان 5 حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، جلد کو دیکھتے، چھوتے، سنتے، سونگھتے اور دیکھتے ہوئے ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ ادراک میں انسان کا انکانشیس، سب کانشیس اور کانشیس مائنڈ میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان بڑی ہی تیزی سے ایک فرد کی آواز، چلنے کا انداز، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہنسنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے انکانشیس مائنڈ میں ریکارڈ کرتا جاتا ہے، جس کے بارے میں فرد کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسے ہم ادراک کہتے ہیں۔ اگر اچانک سے کوئی عزیز یا دوست آپ کو پیچھے سے بلائے اور آپ کا منہ دوسری طرف ہو تو پھر بھی آپ اس کی آواز کس طرح پہچان جاتے ہیں کہ یہ میری دوست ہے، امی ہے یا پھر یہ میرے ابو ہیں؟ یہ صرف اور صرف انسان کی ادراک کی قوت ہے جس سے ہم لوگ نا واقف ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتی ہوں کہ آخر ایک انسان کن چیزوں کا جلد ادراک حاصل کر لیتا ہے اور ادراک کس طرح کیا جاتا ہے۔ سوچئے آپ ایک گارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں لاتعداد چیزیں ہیں۔ آپ صرف 20 منٹ کے لیے گارڈن میں گئے ہیں۔ اچانک سے اس گارڈن میں ایک کالا اور لمبا سا فرد آ جاتا ہے جو سب سے عجیب لگتا ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے اتنا لمبا؟ سب تو 5 فٹ کے ہیں جبکہ یہ 8 فٹ کا فرد ہے اور یہ عجیب دکھائی دے رہا ہے۔ آپ جیسے ہی تھوڑی سی غور و فکر کرتے ہیں کہ چلو میں اس کو ٹکی لگا کے دیکھتا ہوں کہ یہ 8 فٹ کا آدمی کام بھی تو تھوڑے الگ ہی کرتا ہوگا، بولنے میں بھی تو تھوڑا مختلف ہی ہوگا نا، اور پھر آپ 10 منٹ تک اس کی تمام حرکات کو بغور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کو بڑے ہی خوش ہو کے دیکھتے ہیں، یہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے اور یہ بولتا کیسے ہے اور کھاتا کیسے ہے۔ جیسے ہی آپ کی توجہ اس فرد سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے انکانشیس مائنڈ میں یہ ایک سیٹ بن جاتا ہے اور آپ اب اس فرد کا اچھی طرح ادراک حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ 5 سال کے بعد فوراً ہی اس فرد کی آواز سنتے ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر بہت ہی زیادہ ہلچل سی پیدا ہوتی ہے۔ اچانک سے پریشان ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آواز کہیں سنی ہوئی ہے جبکہ آپ کا منہ دوسری سائڈ پر ہے۔ آپ فوراً سے ہی سوچتے ہیں کہ یہ میں نے آواز کہاں سنی۔ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہی 8 فٹ کا لمبا چوڑا فرد ہوتا ہے جس کو آپ نے بغور مشاہدہ کیا اور اپنے ذہن میں مقناطیسی پاور سے ایک سیٹ بنا لیا، ایک کہانی بنا لی کہ یہ فرد اس طرح ہے، باقی لوگوں سے تھوڑا مختلف ہے، لمبا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں ایک نقش بن کے تیار ہو گیا۔ اب آپ اسے 10 سال بعد یا 20 سال بعد ملیں لیکن آپ کے ذہن نے آپ کو مکمل ٹائم پہ آپ کو اس کی پہچان کروا دینی ہے، آپ کو اسی واقعے کی طرف واپس لے جانا ہے کہ آپ نے اس فرد کو وہاں پہ دیکھا تھا۔ پھر
انسان کہے گا واؤ میرا مائنڈ کتنا ہی طاقتور ہے، میں نے تو اس فرد کو 5 سال بعد دیکھا ہے، لیکن آج اس کی آواز سنتے مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ یہ وہی فرد ہے۔ اس طرح ہم کسی بھی چیز کو اگر خوشی میں یا غمی میں دیکھیں یا یاد کریں، جس بھی چیز پہ ہم غور و فکر کریں، ہم اپنی پوری توجہ دیں، تو وہ چیز ہمارے ذہن میں ایک ادراک کی صورت میں سیٹ بن جاتا ہے، اور اسی طرح لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو چیزوں کا سیٹ بنا کر لیسن تیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی عملی اور زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔